اور نیک کاموں میں ہم پیش رہیں، آگے اللہ سے انشاءاللہ ماہ شعبان کے عظمتوں کے طفیل تقوی کو اپنی زندگیوں میں باقی رکھنے اور اس کو مضبوط سے مضبوط کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ 10ویں امام کی زندگی سے روایات اور واقعات خطبات نماز جمعہ میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ ایک داستان اور ایک واقعہ جو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، اور انشاءاللہ وقت کے جو دامن میں گنجائش ہوگی اس کے اندر کچھ نکات ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے اس حوالے سے، اور جو زمانے کے کچھ واقعات ہیں جن کی طرف توجہ ہم سب کو رکھنا ضروری ہے، تو انشاءاللہ وقت کے دائرے میں ان باتوں پر روشنی ڈالیں گے۔ جو واقعہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ 10ویں امام کے زمانے میں آپ کا ایک چاہنے والا شاید کوفے اور اس طرف رہا کرتا تھا، زندگی کر رہا تھا، جس کا نام محمد بن سنان۔ محمد بن سنان راوی ہیں، خود روایت کرتے ہیں کہ میں 10ویں امام سے ملاقات کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے سامرا پہنچا، اجازت مانگی، اندر داخل ہوا امام کی بارگاہ میں۔ جیسے امام کی بارگاہ میں داخل ہوا، میں نے سلام کیا، امام نے میرے سلام کا جواب دینے کے بعد فوراً میرے سے سوال کیا کہ محمد بن سنان، آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے جب نکل رہے تھے آپ اپنے شہر سے، کیا آل فرج کے خاندان میں کوئی حادثہ نہیں ہوا؟ کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا ان کے خاندان میں؟ تو اس نے کہا کہ مولا، اس خاندان کے بندے کا انتقال ہوا تھا جب میں وہاں سے نکلا۔ تو جناب محمد ابن سنان کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے بتایا کہ مولا جب میں نکلا تو ایک بندے کا انتقال ہوا، تو ان کے خاندان کے آل فرج خاندان کے ایک بندے کا انتقال ہوا تھا۔ تو محمد ابن سنان کہتے ہیں کہ امام نے الحمدللہ کہنا شروع کیا، ہاتھوں کو اٹھا کر کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ محمد بن سنان کہتے ہیں کہ میں گن رہا تھا، 24 مرتبہ امام نے الحمدللہ کہا۔ کس خبر کو سن کر؟ کہ آل فرج کا ایک بندہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب اس واقعے کی اگر ہم تھوڑی سی گہرائی میں جائیں، ایک تو محمد بن سنان کون بندہ ہے؟ محمد بن سنان 9ویں امام اور 10ویں امام کا صحابی، ٹھیک، اور یہ ایسا نیک بندہ محمد بن سنان جس کے بارے میں امام 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، امام نے فرمایا کہ محمد ابن سنان نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے زمانے کے امام کو ناراض کرنے کا کام نہیں کیا۔ یہ خود امام گواہی دے رہے ہیں، یعنی ایک لمحے کے لیے میرا دل دکھنے کا کام محمد بن سنان نے نہیں کیا۔ پھر تاریخ میں ایک سند موجود ہے محمد بن سنان کے لیے، کہا کہ میں محمد بن سنان سے دل و جان سے راضی، میں راضی تو اللہ راضی۔ جو سند اور اتنا عظیم مرتبہ جس بندے کو حاصل ہوا ہے، وہ امام سے ملاقات کے لیے پہنچا۔ امام نے اس سے ایک خبر لی کہ آل فرج میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں مولا، جب میں آ رہا تھا تو ایک بندے کا انتقال ہوا تھا قبیلہ آپ نے فرج میں۔ تو امام نے جب اس بندے کی موت کی خبر سنی، 24 مرتبہ الحمدللہ کہا۔ یعنی ایک بڑی مہم خبر تھی امام کے لیے۔ جب امام کے چہرے پر مسکراہٹ اور یہ تکرار سے 24 مرتبہ الحمدللہ کہنے کو محمد بن سنان نے سنا، تو محمد بن سنان کہتے ہیں میں نے امام سے عرض کیا، مولا اگر آپ اس خبر سے اتنا خوش ہوں گے، مجھے پہلے معلوم ہوتا تو سر کے بل چل کے آتا آپ کی خدمت میں یہ خبر دینے کے لیے۔ اتفاق سے آگے آپ نے پوچھ لیا، میں نے بتا دیا، آپ اتنا خوش ہوں گے، اگر مجھے میرے شہر میں ہوتے ہوئے خبر ہوتی تو میں سر کے بل آپ کی چوکھٹ پر چل کے آتا یہ خبر دینے کے لیے۔ محمد بن سنان نے نہیں پوچھا مولا کیا تھا اس بندے میں، کیوں آپ نے میرے سے خبر پوچھی؟ ایماندار پہ ہوتا ہے بندہ، امام کچھ کہہ دے تو کہہ دے ختم، مومن ہے تو پھر کیوں، کیسے، کیوں